میں گلگت میں تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا، وہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹریکٹر میں ایک بوڑھا چائنیز تھا، چائنیز بہت ہیں وہاں لیبر جو کام کر رہی ہے، تو وہ ٹریکٹر کھائی میں گرا ہے، وہ بوڑھا جو تھا نا وہ مر گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا ایسی بات سن کے، کیونکہ ہم نے تو کبھی تصور میں نہیں تھی یہ بات۔ وہ بوڑھا جب کھائی میں گرا ہے تو کیا ہوا ہوگا؟ ہمارا اگر کوئی بوڑھا گرتا، سب سے پہلے تو ہم فون کرتے بھائی یہ جس لواحقین آئیں، اگر نہیں ملتے لواحقین غسل دیتے عزت کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھ کے، چاہے گرین والا پڑھتا، وائٹ والا پڑھتا، ٹانگیں چوڑی والا پڑھتا، لیکن پڑھتا تو نا، عزت سے دفن تو کرتے نا اس کو۔ ٹھیک ہے وہ اختلاف ہو جاتا، گرین والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، وائٹ والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، چلو دونوں پڑھا دو، لیکن عزت کے ساتھ اس کو، یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ دفن تو کرتے ہیں غسل دے کے عزت کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ جب اس کے کوئی ریلیٹیو نہیں ملے ان کو، کہ یہ اس بوڑھے کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کیوں نہیں جان پہچان کی؟ فیملی نہیں ہے، نکاح اتنی دیر سے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو جا کے نکاح ہوتے ہیں ان کے، پھر بچے کب پیدا ہوں گے؟ پھر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا، دوسرے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، تو جب بچہ ہی نہیں، بچہ ایک ہے تو کون چچا، کون ماموں، کون پھپھا، کون تایا، کون خالہ، کون نانی، کون دادی، فیملی ہی ختم ہو گئی ہے، اپنی موت خود ہی مرتے جا رہے ہیں، تو کوئی ریلیٹیو ہی نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، پکا کے کھا گئے اس کو۔ شاید آپ کو بھی ایک لطیفہ لگ رہا ہوگا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کھال اتاری اور پکا کے کھا گئے۔ اب آپ کہیں گے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی چائنیز سے کہیں یہ غلط کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیوں غلط، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی اس کو کیڑوں نے تو کھانا ہی تھا نا، جب قبر میں رکھتے اس کو تو کیڑے کھا کے ختم کرتے، تو پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ مذہب نہ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے، آپ دلائل سے اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے بھائی انسان کی خوراک بنا دیا ہم نے، کام میں لے آئے، پروٹین مل گئے ہمیں، اس سے طاقت آ گئی جسم میں، بوڑھے نے تو مر گیا نا، اب تو اس پہ ظلم تھوڑی ہے، زندہ کو کاٹ کے کھاتے تو یہ ظلم اور زیادتی تھی، جب مر گیا تو ہم نہیں کھائیں گے تو کتے بلی کھا لیں گے، کتے بلی نہیں کھائیں گے تو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ اب آپ دلائل سے ان کو سمجھاؤ بیٹھ کے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو قانون بہت سخت ہے وہاں، ورنہ بچے کھائے جاتے ہیں، مردہ بچے کھائے جاتے ہیں۔ یہ درندگی ہے، درندگی جو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری ینگ جنریشن اسی ٹریک پہ چل رہی ہے۔ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن کے جس ٹریک پہ چل رہی ہے، اس کا انجام وہی ہے جس میں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم اسی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی۔ تو میں خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کر لیں۔ آپ خراب نہیں ہیں، لیکن جس ٹریک پر آپ چل رہے ہیں، آپ کی اولاد کا قدم اس سے ایک گنا آگے ہوگا، اور اس کی جو آگے نسل آئے گی وہ آپ سے ایک گنا آگے ہوگی، اور پھر وہی مستقبل ہوگا، وہی فیوچر ہوگا ہماری نسل کا، جس پہ آج گورے بیٹھے ہوئے ہیں، نائٹ کلبیں ہیں، شراب ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، نہ اماں کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ چچا، نہ ماموں۔ ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہے الحمدللہ، ایک ابا ہوتے ہیں، ایک عدد گھر میں دادا ہوتے ہیں، دادا وادا تو ختم ہو گئے وہ بھی، کیونکہ اب اتنی دیر سے نکاح ہو رہا ہے کہ وہ پوتے سے پہلے ہی ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دادا بننے کی نوبت آتی نہیں ہے، 50 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو دادا کہاں سے بنیں گے؟ تو لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ جا کہاں رہا ہے؟ اسی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ ایک ایسی منزل پہ جا کے کھڑا ہوا کہ نیچے کھائی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کھائی میں گر گیا۔ دوسرا اسی طرف جا رہا ہے لیکن کھائی اس سے بہت دور ہے۔ اب آپ اس دوسرے کو ڈرا رہے ہو کہ بھائی یہ ایسا راستہ ہے، اس میں آگے جا کے بڑی گہری کھائی ہے، اس میں جو بھی گیا ہے وہ بچا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس میں گرا ہے نا اس کو بھی پہلے خطرہ نہیں تھا، اس کو کھائی نظر، اگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی پھر تھوڑی آپ جاتے۔